پرچی میں لٹ کے لگتا ہے. بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں, عجیب غریب قسم کا شرک ہے. شرک کہاں سے ہو گیا؟ ایک آدمی تعویذ میں دیکھیں قرآنی آیات اگر چمڑے میں لپٹی ہوئی ہوں یا کسی ایسی چیز میں بالکل بند ہوں کہ وہ نظر نہ آ رہی ہوں تو پھر ان کو پہن کے آپ واش روم جا سکتے ہیں. لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے تعویذ میں قرآنی آیات ہی کیوں نہ ہوں, تعویذ کا پہننا بہرحال ہے غیر مستحب, افضل نہیں ہے, اعلیٰ درجے کے توکل کے خلاف ہے. تو افضل یہی ہے کہ تعویذ نہ پہنا جائے چاہے قرآنی آیات پر مشتمل کیوں نہ ہو. بہتر یہی ہے اس سے اجتناب کیا جائے. اور خاص طور پہ جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں نا, وہ ان کی نسلیں قیامت تک پڑی رہتی ہیں, اس میں پڑی رہیں گی. تو اپنے آپ کو دور رکھیں ان چیزوں سے, دعا مانگا کریں. اور جو رقیہ ہے سورہ فاتحہ ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, رات کو پڑھ کے دم کیا کریں. سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا سنت عمل ہے. آیت الکرسی پڑھ لیا آیت الکرسی, بس اتنا کافی ہے. ان چیزوں میں زیادہ نہ لگیں, یہ وہمی بجاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے جو تعویذ استعمال کرتا ہے پھر ایک دفعہ نہیں, پھر تو وہ اس کے گلے میں بھی کالے کالے پٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھر ہاتھوں میں بھی, یہاں بھی دھاگے, انگوٹھے میں بھی دھاگے, وہ انہی چکروں میں لگا رہتا ہے. عجیب سا لگتا ہے کالے کالے پٹے گلے میں پڑنا, ویسے بھی انسان کی زینت کے بھی خلاف ہے. تو قرآن ویسے ہی پڑھ لیں, پرچی میں لکھ کے لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حرام ناجائز نہیں کہہ رہا, قرآن ہماری رائے یہی ہے کہ قرآن اگر کوئی پرچی میں لٹ کے لگتا ہے, بعض لوگ اس کو شرک کہتے ہیں, عجیب غریب قسم کا شرک ہے. شرک کہاں سے ہو گیا؟ ایک آدمی تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے لٹکا دے, وہ تو توحید پر مہر لگا رہا ہے, وہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اور یہ جو تعویذ کو حدیث میں شرک کہا گیا ہے نا, تو اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہے, اس کو شرک کہا گیا ہے, کیونکہ اسی حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے. تو ظاہر ہے اس سے مراد شرکیہ رقیہ ہے. تو تعویذ جو جس کو شرک کہا گیا اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہے. اور ویسے بھی یا اللہ مدد لکھ کے پرچی پہ آپ لکھ کے لٹکائیں گے تو وہ شرک نہیں, وہ تو عین توحید ہے نا, اللہ سے مدد مانگ رہا ہے صرف. تو شرک اور توحید کی بات نہیں ہے. جو تعویذ لٹکانے کو شرک کہتے ہیں علی اطلاق, وہ تو غالی ہیں, غلو کر رہے ہیں. تو شرکیہ بھی تعویذ ہوتے ہیں اور جائز تعویذ بھی ہوتے ہیں. لیکن میں ویسے ہی آپ کو مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں ان چیزوں کو پسند نہیں کیا گیا, سنت پر اکتفا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ آپ نے خود تعویذ لٹکایا ہو یا حضرت حسن حسین کے لٹکایا ہو, میرے علم میں نہیں ہے. ہاں رقیہ جو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا, بچوں کو یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان مہامہ ومن کل عین لامہ, یہ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی ہے, اور حشرات الارض جو کاٹ لیتے ہیں, جو موذی جانور ہوتے ہیں, ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہے, اور یہ جنات کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہے. یہ دعا ہے, یہ پڑھنی چاہیے, اور بچوں پہ پڑھ کے دم کر دیں اس کو, بس اتنا کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے. یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی, تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا, کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں, لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے آپ. جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں, ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا, آپ کے ایکسیڈنٹ سے منہ خدا نہ خواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا, وہ تو ٹھیک ہے. پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے. یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے, دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا, یہ تو ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے, اس کو آپ نے صحیح کر لیا. تو لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے, چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا, کچھ کو بدصورت بنایا, تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے, جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے. آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں, کسی کی باریک ہوتی ہیں, جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے. تو یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے. نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا, فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے, تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے. تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی. مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا, پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا, پوری چمڑا چینج ہو گیا اس کا, عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی. تو یہ سب چیزیں حرام ہیں, اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا. جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی, اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا, خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں. اور میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کچھ ہے تیزاب سے نہا لو بھائی, بہت زیادہ چمک جاؤ گے. تیزاب سے میری مراد یہ کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ, تو اس سے زیادہ نہیں. بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی, اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر, یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے,
اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے. سفید بالوں کو کالا کر لینا, بالکل بلیک کر لینا, یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد. تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی جائز نہیں. ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو, جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی, بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی بروز جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں, یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا, کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں, کسی کی باریک ہوتی ہیں, کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے, کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے. لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہو, تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئیں, تو اس کی گنجائش دی ہے. تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے, نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا جاتا ہے یہ کام, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے, حسن بڑھتا نہیں ہے, وحشت پیدا ہوتی ہے, دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آرٹیفیشل ہے, یہ عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے اس میں, تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے, اور چہرے پہ اور کہیں بال نکل آئیں تو وہ ان کا نوچنا بالکل جائز ہے.